جیسا چاہے رکھو. تو دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جن سوالات کو اٹھاتا بھی قرآن ہے اور جواب بھی کون دیتا ہے؟ قرآن. وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہ وہ ٹاپک ملے گا، نہ اٹھائے جائیں گے، نہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. اور اگر کسی اور کتاب میں ان موضوعات پر بحث ہوگی بھی تو اتنی اہمیت سے نہیں ہوگی، ایک نظریے کے طور پہ ہوگی کہ ہر آدمی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، تو چلو یہ بھی ایک نظریہ ہے. دیکھیے کوئی مشین جب بنائی جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کا بنیادی مقصد کیا ہے. کسی گاڑی کے لیے گاڑی بنائی ٹویوٹا کمپنی نے، آپ نے کبھی گاڑی دیکھی نہیں تھی، فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آپ کہیں گے کہ کیسی مثالیں دے رہے ہیں، ہم نے گاڑی نہیں دیکھی. آپ فرض کریں کہ آپ نے کبھی زندگی میں گاڑی دیکھی نہیں. گاؤں میں کوئی گاڑی آ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے گائے دیکھی تھی 4 ٹانگوں والی، گدھے دیکھے تھے، ان کی بھی اتفاق سے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور گھوڑے دیکھے آپ نے، اتفاق سے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ پہیے کسی کے آپ نے اب تک نہیں دیکھے. ایک گاڑی دیکھی 4 وہیل گاؤں میں آ کے کھڑی ہے، تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ہوا کیسے بھرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ بنائی کیوں گئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بولے نا بھائی، یہ بنائی کیوں گئی ہے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. یار یہ انجن آئل، اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے؟ یہ ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے؟ بڑی نوازش آپ کی ہے بھائی. اس کی سروس کہاں سے ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جواب میں آپ عمر کھپا دیتے ہیں، پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی. اس کی ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ٹائر ملتے کہاں سے ہیں؟ ہوا کیسے بھرتی ہے؟ پنچر ہو جائے تو پنچر کیسے لگے گا؟ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ لاک کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایک سوال کا آپ کے پاس جواب موجود ہے، مگر اب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ آپ نے پوری زندگی کھپا دی اور آپ گاڑی کے بڑے ماہر بن گئے. اب آپ بتا رہے ہو اس میں پنچر ایسے لگتا ہے، اس کی سروس فلاں جگہ سے ہوگی، اس کی ٹیوننگ ایسے ہوتی ہے، آئل اس میں فلاں کمپنی کا ڈلتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے یار آپ نے 20 سال لگا دیے اس مشین کو سمجھنے میں، آپ کو یہ پتا ہے اس مشین کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں مجھے پتا، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میں نہیں بتاؤں گا. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف، معذرت سے کے ساتھ آپ ایسے ہیں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر ایسے ہوتے تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوتا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. اب مجھے بات بتاؤ، گاڑی کے بارے میں جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اس کے مقصد کو پہچاننا اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ ساری زندگی اسی کے لوازمات میں لگے رہو تو آپ حماقت کا خطاب لے کے دنیا سے جاؤ گے. تو آپ کے لیے گاڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی اپنی شخصیت؟ بولو بھائی. ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. یعنی ہمارے لیے، انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مشین دنیا میں خود اس کی باڈی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی توند کیسے بھرے گی، یہ چلے گا کیسے، یہ دوڑے گا کیسے، یہ سوئمنگ کیسے کرے گا، یہ ہارس رائڈنگ کیسے کرے گا، یہ گنجا ہو جائے تو سر پہ بال کیسے اگیں گے اس کے، یہ بیمار ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگا، بخار میں کیا کھانا ہے اس کو، کھانسی میں کیا کھانا ہے، دبلا ہے تو کون سی خوراکیں کھانی ہے، موٹا ہے تو باریک کیسے ہونا ہے اس نے، اور آگے 10 قسم کے جو مسائل ہیں، یہ روڈ پہ کیسے چلے گا، یہ زندگی گزارنے کے لیے گھر کون سا استعمال کرے گا، اور گھر کی ریپیرنگ کیسے ہوگی، گھر کا دروازہ کیسے لگے گا، لوٹا کہاں سے آئے گا واش روم کے لیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سب مکسڈ زندگی چل رہی ہوتی ہے. پلنگ ٹوٹ گیا تو جڑے گا کہاں سے، اور گاڑی میں ہوا کیسے بھرے گی. ساری دنیا کی ہر قسم کی نالج اس کے پاس ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. تو
تو یہ اس سے بھی بڑا احمق ہے جو گاڑی کے بارے میں تمام تر علوم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے مقصد کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس سے بڑا بے وقوف یہ ہے جسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کوشش کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی چونکہ میکینک نے بنائی ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا کسی مقصد کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم بنائے نہیں گئے، بن گئے ہیں. جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد بولنا پڑے گا آپ کو، جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں. بنی ہوئی چیزوں کا مقصد نہیں ہوتا، بنائی گئی ہوئی چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، جو کیا جائے اس کی ریزن ہوتی. مثال دیتا ہوں. میں بیان کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ یہاں گلاس پہ لگ گیا، بیان میں جوش میں آ کے بھڑنگ کر کے گلاس نیچے گرا اور 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے. آپ مجھ سے پوچھ، یہ کام ہوا نا، گلاس کا ٹوٹنا ایک کام ہے. یعنی یہ کمپنی نے گلاس بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ گلاس شیشے کا گلاس ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ 20 منزلہ عمارت سے نیچے گرائیں تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. بھائی بس 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. ایسے بھی گلاس بن رہے ہیں پاکستان میں، 19 منزلوں تک صحیح سالم ہوگا. ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا، ایک کام ہوا نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا؟ وجہ بیان کریں. یہ کام ہوا ہے، اس کی ریزن بیان کریں. میں کہوں گا بھائی ٹوٹا نہیں ہے، اتفاق سے ٹوٹ گیا. میرا ارادہ نہیں تھا، بیان میں جوش آیا اور ہاتھ یوں لگا. اور خطیبوں سے ٹوٹتی ہیں بہت ساری چیزیں، خود ٹوٹ جاتے ہیں بعض دفعہ خطیب. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بعض خطیب اتنا ممبر پہ اچھلتے ہیں دھڑام سے، کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو گلاس اگر ٹوٹا ہے، توڑا نہیں گیا، تو یہ اس کی علامت ہے. پھر میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ریزن بیان کروں. لیکن اگر یہ گلاس اٹھا کے میں باقاعدہ توڑوں، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا مفتی صاحب کیوں توڑا. میں اگر جواب دوں ویسے ہی توڑ دیا میں نے، ویسے ہی، تو آپ کہیں گے ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا. انتظامیہ بھی مجھ سے پوچھے گی بیان کی پرمیشن لی تھی ہم نے، یونیورسٹی کے لڑکوں میں بیان ہوگا اور آپ گلاس توڑ رہے ہو، اس کی تو کہیں پرمیشن. آئندہ جب آپ آئیں تو ہم گلاس توڑنے کی الگ سے پرمیشن لیا کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے نا، کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں کیا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ویسا ہی کر دیا تو یہ کرنے والے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی.